خواتین حضرات، خالد فتح محمد گجرانوالہ لٹریری فورم کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہم گجرانوالہ سے متعلق مختلف موضوعات پر، علمی ہوں، ادبی ہوں، یہاں کے لوکل جغرافیائی ہوں، ہم آپ کے ساتھ چند حقائق جو شاید سوائے چند جو ایک نون فیکٹس ہیں جن کو سب جانتے ہیں، ان کے علاوہ چند ایسے حقائق جو عموماً جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے لائیں۔ بر صغیر ہند و پاک، یا جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اسے بر صغیر ہندوستان ہی کہا جاتا تھا۔ یہ ایک بڑا وسیع خطہ ہے جہاں بہت مختلف قسم کے جغرافیائی حالات ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں میدان ہیں، کہیں ریگستان ہیں، کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے، کہیں بارشیں ہیں، کہیں خشک سالی ہے۔ یہ ایک بہت ہی وسیع خطہ ہے، اور یہاں کے جو رسم و رواج وہ خود ہی اپنے علاقے کے مطابق ہی بنے، ڈیولپ ہوئے، اور وہ اس خطے کا حصہ بن گئے۔ یہاں کے دو بہت اہم مذاہب ہیں جنہیں اگر کہا جائے کہ وہ ہوم گرون ہیں، وہ ہوم گرون سے مراد یہ ہے کہ وہ یہاں کے لوکل ہی پیدا کردہ ہیں، جن میں ایک بدھ مت ہے اور دوسرا جین مت۔ بدھ مت جب آریاؤں نے بنایا یہاں رہنے کے بعد، تو اس میں کچھ غیر انسانی تقسیم کی گئی کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور وہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جب بھی کوئی غیر انسانی یا ایسی چیز ہم کریں تو اس کے خلاف احتجاج بھی آتا ہے، پروٹیسٹ بھی آتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نیا مذہب آیا، وہ تھا جین مت، جہاں پر وہ کسی حد تک تشدد پر بھی مائل کرتا تھا۔ یہ بالکل تشدد کے خلاف تھا، حالانکہ ان کے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے فتوحات بھی کی، لیکن ان کا بیسک جو ڈھانچہ تھا، جو ان کے بیسک سوچ تھی، وہ یہ تھی کہ قتل و غارت، یہاں تک کہ چیونٹی کو بھی نہیں مارنا، اور جو بہت ہی پیورسٹ تھے وہ یہاں تک کرتے تھے کہ ننگے پاؤں پھرتے تھے، اور اپنا یہاں پر ماسک پہن کر کے سانس لیتے ہوئے بھی کوئی جراثیم اندر نہ جائے، جو کچھ کہیں تک کسی حد تک غیر حقیقی بھی ہے، لیکن یہ ایک ان کی تھیوری تھی، یہ ان کی سوچ تھی۔ ابھی جین جو تھے، ان کا سب سے جو ہر ایک دور کسی بھی مذہب کا، کسی بھی سوچ کا، کسی بھی نظریے کا ایک بڑا پرائم ہوتا ہے، ایک اس کا بڑا عروج ہوتا ہے، وہ تھا اشوک اعظم، پہلا بادشاہ تھا جس نے پورے بر صغیر پر جس کی حکومت تھی۔ اس کے دور میں جین مت بہت پھیلا، ٹیکسلا میں اس کے ابھی بھی کھنڈرات ہیں، اور بھی کئی جگہوں پر۔ تو میں نے اپنی پچھلی کسی پوسٹ میں کہا تھا کہ یہاں پپناکھا، اس کے ارد گرد بھی ایک یہاں جین متوں کا ایک مرکز تھا، اور وہ اس علاقے میں نوشہرہ ورکاں اور کسی حد تک وزیر آباد، گجرانوالہ، یہ سارا علاقہ جینوں کے، یہاں پر جین اکثریت میں تھے، یہ جینوں کے زیر اثر تھا۔ یہ کوئی 1200 سال پہلے کی بات ہے۔
تو پپناکھے میں ان کے کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں. میں نے غالباً پچھلی سے پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو اکال گڑھ تھا رسول نگر، جو رنجیت سنگھ کا سمر کیپٹل تھا، وہاں پر آج بھی جینوں کا ایک بہت بڑا مندر موجود ہے. وہاں پر کئی 2-4 گردوارے تھے جو نہیں ہیں، جنہیں گرا دیا گیا. خیر، تو چنانچہ یہ ایک ایسا مذہب تھا جس کو بر صغیر میں زیادہ پنپ نہیں سکا. یہاں سے وہ نکالا گیا، لیکن وہ ہندوستان کے ارد گرد تبت میں یا ایون جاپان میں وہ آج بھی موجود ہے. گوجرانوالہ میں جینوں کو یا جین مت کے جو ان کے فالورز تھے وہ گوجرانوالہ میں بھی موجود تھے. ان کے نام پر ایک بڑا اہم بازار ہے جسے بھابڑے والا بازار کہتے ہیں. بھابڑے ایکچولی جین مت کا ہی ایک فرقہ تھے، اور اس بازار میں ایک ان کا بڑا اہم مندر ہے، جین مندر جسے کہتے ہیں. اچھا، وہ جین مندر بڑا عرصہ ایک محکمہ تھا شہری دفاع کا، ان کے پاس رہا. پھر اس کے ساتھ ہی ایک جینوں کا ایک اور عمارت تھی جسے جنج گھر کہتے تھے، جو کہ جنج گھر بعد میں بنا. خیر، ہم لوگ جنج گھر پر نہیں جائیں گے، ہم صرف اپنے آپ کو اسی مندر تک وقف رکھیں گے. اچھا، یہ مندر اس میں شہری دفاع والوں کے یہ پاس تھا. گو یہ غالباً سرکاری کسی محکمے کی تحویل میں ہوگا جنہوں نے شہری دفاع کو دیا. یہاں پر اس کے اندر ایک ہال تھا بڑا، جس میں مہاویر کی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں دیواروں کے ساتھ. کہیں وہ اپنے چیلوں کے ساتھ وہ تبلیغ کر رہا ہے، اس کے سر پر کوئلے ڈالے جا رہے ہیں. کہیں پر وہ اپنے چیلوں کے ساتھ ہے تو اس کے پیروں کے نیچے کوئلے ہیں، کہیں اس پر کانٹے ہیں، کہیں مطلب وہ ایک پوری ایک کہانی تھی جو جنہیں ان تصویروں کے ذریعے، ان پینٹنگز کے ذریعے دکھایا گیا تھا. پھر شاید وہ 2 کمرے اور تھے، رہائش کے ہوں گے یا کچھ ایسے ہی ہوں گے، جو کہ بالکل لکڑی کے، ان میں بہت ہی خوبصورت نقش و نگار ہیں. اور ایک چھوٹا سا کمرہ اور تھا جس میں ان کے بت پڑے ہوئے تھے. ابھی یہ تمام کا تمام حصہ یہاں سے نکال کر، بلڈنگ تو موجود ہے، باقی تمام کا تمام حصہ نکال کر لاہور عجائب گھر میں رکھ دیا گیا ہے. اور وہاں ایک باقاعدہ ایک حصہ ہے جو گوجرانوالہ جین مندر کہلاتا ہے. پھر ان کے ایک بڑے اہم شخصیت تھی جن کا تعلق گوجرانوالہ سے تھا، ان کا نام ایک دم میرے ذہن سے نکل گیا، شاید ڈیمنشیا آ گیا ہے. تو وہ ان کی سمادھی ہے. پرانا جو نا پرانی سبزی منڈی ہے، وہاں ان کی سمادھی ہے. اور ان کے نام پر ایک یہاں پر سڑک بھی ہے جو کہ گوندلانوالہ چوک سے جا کر جی ٹی روڈ پر جا کر نکلتی ہے، اور اس پر ٹائروں کی دکانیں ہیں، سیکنڈ ہینڈ ٹائرز کی وہاں پر دکانیں ہیں. اور یہ اتفاق ہے کہ یہ سڑک اس سڑک کا ذکر میں نے اپنے ناول زینہ میں بھی کیا ہے. اچھا، ابھی جب یہ میرے ناول کا ذکر آیا تو جو بھاوڑے والا بازار ہے اس میں ایک بجلی کا نہیں، ٹیلی فون کا ایک کھمبا ہوتا تھا جس کے نیچے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا شام
تقریباً کوئی 7-8 بجے سے لے کر 2 گھنٹوں کے لیے روزانہ کھڑا ہوتا تھا. وہ بھی میں نے اپنے ایک افسانے میں اس کا ذکر کیا ہے، کانٹوں کی چبھن ہے غالباً افسانے کا نام. تو خیر یہ تو میرا ذاتی معاملہ تھا. تو یہ جو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ گجرانوالہ میں جین جو تھے ایک وقت تھا کہ وہ یہاں پر ایکٹیو تھے، یہاں ان کی ایک شناخت تھی اور یہ ایک عرصے تک رہی. ان کے کھنڈرات جیسے میں نے بتایا کئی جگہوں پر آج بھی موجود ہیں، پپناکھے میں ہیں، نوشہرہ ورکا کے ارد گرد ہیں. تو اور یہاں سے پھر یہ مذہب بدھ مت نے اس کو چلتا کیا، کیونکہ بدھ مت شاید اس میں شدت زیادہ ہے اور جین مت میں اتنی شدت نہیں ہے. اسے نکال باہر کیا گیا اور یہ ہندوستان کے ارد گرد پیریفری میں آج بھی موجود ہے. خواتین و حضرات، گجرانوالہ ایک تاریخی شہر ہے. ہر شہر کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے، ہر شہر کی، لیکن گجرانوالہ کی تاریخ اہم اس لیے ہے کہ پنجاب کا واحد جو ایک ایسا آدمی جس نے تقریباً اس خطے سے لے کر افغانستان تک جس نے حکومت کی، وہ اس شہر کا رہائشی تھا. اور ہم گاہے بگاہے اس کا ذکر کرتے رہیں گے اور یہاں کی دوسری عمارتوں کا بھی اور دوسری شخصیتوں کا بھی. سو خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. اگلی ہماری پوسٹ تک، اگلی ہماری ویڈیو تک خوش رہیں اور صحت مند رہیں. خدا حافظ.